ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت کے اندر آقا علیہ السلام کے تمام اصحاب کا تذکرہ خیر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کے تمام اصحاب سے راضی ہو گیا۔ صرف راضی نہیں ہوا بلکہ ان کو رضاعت کے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے صرف راضی نہیں ہوا بلکہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کتنے عظیم شخصیات ہیں، کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب کہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور حضرات اسی وقار اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے بعد جب میرے اللہ نے سارے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اس ٹیسٹ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے سارے دلوں کا جب ٹیسٹ لے لیا، اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ سارے دلوں کا ٹیسٹ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو دل پسند آئے وہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کے دل پسند آئے، اور جو دل میں رب کو پسند آئے وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار صحابہ کے پسند آئے۔ جو دل میرے آقا میرے رب کو میرے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کے دل پسند آئے، جو میرے رب کو جو دل پسند آئے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں کے دل پسند آئے۔ حضرات فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد، جب میرے رب نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا اور فرمایا کہ ووجدت قلوب اصحابی، اور جو دل میرے رب کو جو دل پسند آئے وہ میرے محمد کے اصحاب کے دل پسند آئے۔ آئے قرآن کریم کے 3-4 مقام میں آپ کے سامنے پیارے پیغمبر کے اصحاب کی شان میں رکھ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو تم اس طرح ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح محمد کے اصحاب ایمان لے کر آئے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر تم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کی زندگی کے مطابق ایمان لائے، فرمایا کہ فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم نے اس ہدایت سے منہ پھیر لیا، اگر تم نے اس ہدایت سے اپنے آپ کو ہٹا دیا، فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم گمراہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرات یہ راستہ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بن جائے، تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامران و کامیاب ہو جاؤ، فرمایا کہ فقد اہتدوا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنا لو، اپنی زندگی کو اختیار کرو، فقد اہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آئے قرآن کریم کا دوسرا مقام بڑے سفر گئے، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ نہیں فرمایا قرآن میں، صرف تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ پیارے پیغمبر علیہ
والسلام کے اصحاب کا مزاج بھی بتایا کہ کس مزاج کے تھے. آئے قرآن کریم سنیے. فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، فرمایا کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، سخت ہے کفار پر. اور فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہے، آپس کے اندر محبت کرنے والے ہیں، آپس کے اندر الفت کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، بہت زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں. حضرات آج میں اور آپ غور کریں، ہم کتنا رکوع اور سجود کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے ان رکوعوں کو، ان سجدوں کو قرآن میں بیان کیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، ایک دن اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں آپ کا پڑوس بن جاؤں، قیامت والے دن مجھے آپ کا پڑوس مل جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرا صحابی، کثرت کا سجدے کیا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، آپ کا قرب ملے، آپ کے قریب ہو جاؤں، فرمایا کہ میرا یہ پیارا صحابی تو کثرت کا سجدے کیا کر. اور حضرات اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کا تذکرہ تورات میں بھی کیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کا تذکرہ رب العالمین انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا. اور اسی طرح آئے قرآن کریم کا کوئی مقام پر ایسا فرمائے رب قرآن کا. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان اصحاب سے، ان پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں سے، ان وفاداروں سے راضی ہو گیا. فرمایا کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جان لیا. اور فرمایا کہ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ رب العزت نے ان پر سکینت نازل کی، ان پر سکون نازل کیا. اور فرمایا کہ واصابہم فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کی فتح بھی عطا کی. سامعین حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کی شان کو سمجھے، مقام کو سمجھے، عزت رفعت کو سمجھے. آیت قرآن کریم کا چوتھا مقام ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا مومن. کون مومن؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب مومن. سامعین حضرات، شریعت کی نظر میں کامیاب وہ انسان ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو بنا لیا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا. کامیاب وہ ہے. حضرات اسی وقت کوٹھے بنانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، بنگلے بنانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا. حضرات اسی وقت اگر تیری کامیابی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری کامیابی کیسے ہوگی، حضرات اسی وقت تیری میری کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے. تیری میری کامیابی اسی کے اندر ہے. حضرات اسی وقت آئیے قرآن کریم کا قول مقام ملاحظہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی الصلوات یحافظون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے محافظ بن گئے. حضرات اسی وقت یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. صحابہ نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی. اللہ نے صحابہ کی مثال قرآن میں دے دی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. سامعین حضرات، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری مسلم شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ ذاک بال الشیطان فی اذنیہ و اذنہ، فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، صبح سویا رہتا ہے، فرمایا کہ شیطان نے اس کان میں پیشاب کر جاتا ہے، یا ایک کان میں یا دونوں کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ اور حضرات جب بنی اسرائیل پر عذاب آنے لگا تو فرشتے نے کہا یا اللہ اس بستی کے اندر ایک بندہ عبادت گزار ہے، باقی ساری بستی بے نماز، ایک ہی بندہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، عبادت گزار ہے، اس کا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کا تختہ اوٹ کرو، سب سے پہلے اس کو تباہ و برباد کرو۔ کیوں؟ اس کو اپنی فکر تھی، دوسروں کو فکر نہیں تھی اس کو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، پوری فیملی کے اندر صرف ایک بندہ ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ سامعین حضرات آپ غور کریں، فکر کریں، اگر آپ اپنی فکر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ والے کی فکر کریں، اس کو بھی نماز کے لیے کہیں۔ آج آپ اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر بھی نہیں کرتے۔ تو آئیں قرآن کریم کے اور مقام ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دیا اپنے رسول کے صحاب کو۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب پر زبان درازی نہ کرو، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ فلو ان احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی ایک اور پہاڑ کے برابر سودا خرچ کرے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی جو کہ دانے کے برابر کھجور خرچ کرے، فرمایا کہ آپ کا جو سونے کا پہاڑ ہے، جو سونا آپ نے خرچ کیا وہ پہاڑ کی نسبت، وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کے جو ایک جو کا دانہ خرچ کرے اس کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے عظیم، اتنی شخصیت اور اتنے عظمت والے صحابہ۔ اور فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے بندوں کو دیکھو، ایسے لوگوں تو تمہارے آمنا سامنا ہو کہ جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب پر زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فقول لعنت اللہ، تم کہو اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر زبانیں کھولتے ہیں، اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ایسے لوگوں سے آمنا سامنا ہو، فرمایا کہ فقول لعنت اللہ الکافرین، تم کہو کہ ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حضرات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب پر زبانیں چلاتے ہیں، اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں، کرتے رہیں، جب اللہ بھی راضی ہو کہ میرے پیغمبر کے اصحاب سے، میرے پیغمبر بھی راضی ہو کہ میرے اصحاب سے ان کے زبان درازی کرنے سے نہ میرے پیغمبر کے اصحاب کی شان میں فرق آتا ہے، نہ مقام میں فرق آتا ہے، نہ عزت میں فرق آتا ہے۔ حضرات اسی وقت جب میرے رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اصحاب سے راضی ہو گیا اور اصحاب مجھ سے راضی ہو گئے، فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے